ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں آئے روز حادثات، ابھی کل کی بات کر لیں، گزشتہ روز 7 جانیں گئی ہیں ان حادثات کی نظر ہو گئی ہیں. ابھی 2025 کا پہلا مہینہ گزرا ہے، 1.5 مہینہ ہونے والا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 82 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. یہ بد نصیبی دیکھیے شہر قائد کراچی کی کہ ہم اس کی بات تو کرتے ہیں کہ جی سڑکیں ٹھیک کرنی ہیں، یہاں پہ جو لا لیسنس ہے اس پہ دھیان دینا ہے، توجہ دینی ہے، لیکن صرف باتوں کی حد تک ہے. ان معاملات کا کوئی حل نکلے گا؟ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ بہت آسان ہوگا اگر اس کو اوور سمپلیفائی کرے نا. تو چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات تھوڑے بہت بلدیاتی اداروں کے پاس رہ گئے تھے، وہ 2013 کے بلدیاتی قانون میں ایسی ترمیم کی صوبائی حکومتوں نے، اور خاص طور پہ صوبائی اسمبلی سندھ اور حکومت سندھ نے، کہ وہ اختیارات جو تھوڑے بہت شہری حکومت، مقامی حکومت یا بلدیہ کے پاس تھے وہ بھی واپس لے لیے. تو انہوں نے خود یہ اختیارات لے کے کہہ دیا کہ اب ساری ذمہ داری ہماری، ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہماری ہے، لا اینڈ آرڈر نارمل پولیس کی ذمہ داری ہماری ہے. اسی طریقے سے ماسٹر پلان ہو، بلڈنگ کنٹرول تعمیرات کا شعبہ ہو، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے زمینوں کی، پھر بورڈ آف ریونیو اور واٹر بورڈ یعنی نکاسیاب اور سینیٹیشن اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی جو ہے وہ ہم نے بلدیات، اور ان کے اپنا میئر ہے دیکھیں مرتضی وہاب، اس کے باوجود ان کے پاس پورا اختیار نہیں ہے یہ جسے کہتے ہیں سینیٹیشن کا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، پانی کی فراہمی کا یا نکاسیاب کا. تو پھر لا اینڈ آرڈر اور یہ ٹریفک پولیس اور یہ جو حادثات ہیں ان کو روکنا تو پھر بہت دور کی بات ہے نا. تو اب یہ ذمہ داری تو پوری صوبائی حکومت نے لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مطلب ہے کہ ہم ایک اپوزیشن ہے صوبائی حکومت میں، مؤثر اپوزیشن ہے، دوسری جماعت ہیں سندھ کے شہروں سے ہے، اور کراچی میں ہماری اکثریت ہے، ہمیں زیادہ ووٹ پڑے، ہمیں زیادہ سیٹیں ملی ہے. تو مطلب اگر ہم سیاسی اور جمہوری تقاضے ہیں، اس میں یہ صرف حکمرانی کا نام نہیں ہے جمہوریت، کہ اگر آپ کی اکثریت آپ حکومت کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ تیسرا ایک منفرد جو ہے وہ ایک کراچی میں یہ ایک فینومینن، ایک عمل نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈمپر کنٹینر کے حادثات میں اتنی قیمتی بیش بہا جانیں جا رہی ہیں، اور 7 جانیں تو ایک دن میں چلی گئیں کراچی میں. اور پورا اگر جنوری کا یا ٹال لیں آپ، جنوری فروری کے شروع کا، تو کوئی 10-15 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے. بالکل. ہم نے تو 3 ماہ سے ٹائم مانگا ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری سے کہ وہ لے کر بیٹھے ہیں مراد علی شاہ صاحب کو اور صوبائی حکومت کے جو متعلقہ وزیر ہیں. اور یہ جو کراچی جو صرف کراچی میں رہنے والوں کے لیے اہم نہیں ہے، اگر لاہور، پشاور، کوئٹہ میں کچھ بھی ہوگا نا، اللہ نہ کرے وہاں بھی کچھ ہو، ہماری بالکل یہ خواہش ہے، نہ اللہ نہ کرے ہم کو ایسی بات کرتے ہیں، تو اس سے پورے ملک پہ شاید اتنا اثر نہیں پڑے گا جتنا اثر کراچی میں یہ حادثات اگر اسی طرح بے لگام قاتلوں کو مطلب یہ کہ ان کی جو من مانی کرنے کی چھوٹ دی گئی، اسی طرح رہزنی ڈکیتی میں جس طرح قیمتی جانیں ہمارے گولڈ میڈلسٹ جہاں بحق ہوئے، بچے اغوا ہو رہے ہیں، یہ حادثات آئے دن ہو رہے جس میں قیمتی جانیں جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا ریئیکشن آئے گا جس میں ایک تو خودکشیاں بڑھ گئی مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے، دوسرا پھر لوگ جو ہیں وہ بغاوت پر آمادہ ہوں گے نا، پھر لوگ سڑکوں پر دیکھیں وہ بیگانے ہو جائیں گے، ایلینیٹ ہو جائیں گے، ان کا کوئی وہ تعلق ہی نہیں سمجھیں گے اپنا کہ کراچی، سندھ اور پاکستان، یعنی یہاں ان کا کوئی ان کے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا، انہیں ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم بھی صرف ووٹ لے لیتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں. سر بیانات کی حد تک سب چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن اگین وہی ایکشنز کی بات آ رہی تھی. ایم کیو ایم پاکستان اس سلسلے میں ایکٹیولی، پرو ایکٹیولی ایفرٹ پٹ ان کرے گی کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے مرتضی وہاب صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر جو کراچی کے ایشوز ہیں ان پر کام کرنے کے لیے ریڈی ہوں. تو ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا اور تمام پارٹیز کراچی کی بیٹھے اور کراچی کے مسائل کا حل نکالیں؟ نہیں، جماعت اسلامی کو تو اس وقت ووٹ ملے تھے نا جب ایم کیو نے بوائیکاٹ کیا. اس بوائیکاٹ پہ ہمیں مجبوری پیپلز پارٹی نے کیا تھا. جو حلقہ بندیاں انہوں نے کی 90,000 پہ ہمارا حلقہ یو سی کا اور ان کا 15,000 پہ، تو مطلب زمین آسمان کا فرق ہو. وہ 6 سیٹیں نکالیں گے اپنے 15,000 حلقوں کی، تو ہماری 90,000 پہ 1 سیٹ نکلے گی. تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں تھا. جماعت اسلامی کو بھی بعد میں اندازہ ہوا کہ انہوں نے الیکشن کا غلط لڑا، انہیں بھی نہیں لڑنا چاہیے تھا. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اپوزیشن ہی کر رہے ہیں نا. زیادہ تر وہ کہیں نہ کہیں کوئی احتجاج کر لیتے ہیں، ریلی نکال لیتے ہیں. لیکن میں تو جماعت
اسلامی کو پہلے آفر کر چکا ہوں, جو تھوڑا بہت پی ٹی آئی کے پاس ایک بلدیات میں نمائندگی ان کو بھی میں آفر کر چکا ہوں, اور سب سے زیادہ مرتضیٰ وہاب سے تو ذاتی طور پر کئی بار, سعید غنی سے بھی کئی بار. سعید غنی سے مجھے تھوڑا رسپانس ملا ہے, جو وزیر بلدیات ہے, کہ ہاں سوچ وچار ہم کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے. اور میں نے یہ آفر کی کہ 15 ارب روپے ہمارے پاس ہیں, ہم سڑکیں بنانا چاہتے ہیں, آپ نکاسی آپ اور سڑکوں کو آپ ٹھیک کر دیں, سڑکیں ہم سڑکیں بنا دیں گے, دونوں کے لیے ون ون سچویشن, لوگ دعائیں دیں گے, لوگ بیزار ہیں, تانگے ہماری الزام اور جواب الزام کی سیاست ہے, اب اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے, لوگوں کو نکالنا ہے, ورنہ یہ اور اس پرسپشن کو بھی ختم کرنا ہے. ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کراچی میں رہنے والا کہ کراچی کا کوئی والی وارث نہیں ہے, تو اب یہ سیاستدانوں پر ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہاں کے. ہاں, تو اسی لیے ہم سب سے زیادہ وہ ہمارا ہاتھ براہ راست ان کی نفس پر ہے. ہمارا نیٹ ورک اب بھی سب سے اچھا ہے ٹاؤن کا, یو سی لیول کا. ٹھیک ہے, ہم بھی پہلے کی طرح اس طرح مضبوط نہیں ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو. ہمارے یہاں بھی بہت ساری خرابیاں آئیں آ گئی, جن سے ہم چھٹکارے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اچھی تنظیم بنا رہے ہیں, نوجوانوں کو لا رہے ہیں, امیدوار بھی بنائیں گے 35 سال سے کم عمر کے 50%, اور 50% تنظیم کے اسٹرکچر میں بھی انشاءاللہ ہم 35 سال سے کم عمر کے بچوں کو لا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ سب ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی ہم نے کہا کہ وابڈا کو ہم نے دیا کہ 4 پانی کا جو یہ منصوبہ فیز 1 26 کروڑ گیلن, انشاءاللہ دسمبر 2026 یہ 26 کروڑ گیلن پانی یومیہ اضافی پانی کراچی کو ملے گا. سڑکیں ہم بنائیں گے اگر سعید غنی مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایم کیو ایم نے اپنی میئرشپ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سٹی وارڈن کا ایک کانسیپٹ دیا تھا, جو کہ کمیونٹی پولیس کا ایک چھوٹا سا متبادل, تھوڑا سا. اور وہ جب ٹریفک خاص طور پہ راؤنڈ اباؤٹس پہ اور سگنلز پہ جب کھڑے ہوتے تھے تو لوگوں کو رمضان میں گھر پہنچ کے افطار کرنا ان کے لیے ممکن ہوتا تھا. ٹریفک کا بالکل فلو اسموتھ تھا, رواں تھا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. سڑکیں بھی ہم اس کو ٹھیک کر رہے تھے, بنا رہے تھے. تو میرے خیال میں اگر وہ سٹی وارڈن جو مرتضیٰ وہاب کے انڈر میں اگر ان کو ٹریفک پولیس کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ دونوں بہتر طور پر جو ہے وہ ٹریفک کو مینیج کر سکتے ہیں. رمضان کی آمد بھی ہے, پھر سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں, تو جہاں خاص طور پہ گڑے ہیں, ٹریفک سلو ہے, وہاں کوئی متبادل اگر روٹ فراہم کیا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں, پھر بیچ میں بیریکیڈ لگا دیں ایسی پتلی جو سڑکیں ہیں, تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے لوگ اوورٹیک کر کے سامنے سے آنے والے کا بھی جو راستہ روکتے ہیں نا, اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اگر ایک ہی سائڈ سے ٹریفک چلے, دوسری سائڈ سے آنے والا وہاں سے چلے, تو یہ ساری چیزیں سٹی وارڈن کر سکتے ہیں. اور اگر کمیونٹی پولیس کا نظام بھرپور طریقے سے وضع کر کے میئر کے انڈر میں دیا جائے, دیکھیں ہمارا میئر تو نہیں ہے نا پیپلز پارٹی کا, ہم تو اس کے لیے اختیار مانگ رہے ہیں, ہم تو بلدیاتی نظام کو مؤثر با اختیار ایک کامنٹ میں چاہوں گی آپ جاتے جاتے کر دیجیے گا. جو پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کی جو ایک کمپیریزن ڈرا کیا جاتا ہے ان کی پرفارمنس کو لے کے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کیا جاتا ہے؟ کہیں نہ کہیں وہاں پر معاملات جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے, مانیٹر کیا جاتا ہے وہاں پر ایکٹیولی؟ دیکھیں یہ نیچر ہے یا سائیکی ہے, کیا ہے کہ وہاں کی جو پولیس ہے اور ٹریفک پولیس ہے وہ لاہور کو بھی اون کرتی ہے اور بھالپور ملتان کو بھی اون کرتی ہے اور رال پنڈی کو بھی اون کرتی ہے, چاہے اپر پنجاب ہو, وسطی پنجاب یا جنوبی پنجاب. اچھا اس میں فرق نہیں, پرویز الہی آئیں گے وزیر اعلیٰ تو بھی لاہور کی بہت اچھی دیکھ بھال ہوگی, بڑا خوبصورت رہے گا, صفائی ستھرائی کا اچھا انتظام ہوگا. شہباز شریف کی حکومت آئے گی تو بھی لاہور کو اونرشپ ملتی ہے. پھر اگر حکومت آتی ہے بزدار کی تو وہ سب سے کمزور وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی وہ, لیکن اس کے باوجود بھی لاہور ٹھیک تھا, لاہور میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کراچی کو بدقسمتی سے جو ہمارے دہی سندھ کی اکثریت ہے, ہمارے وڈیروں جاگیرداروں کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس 15 سالوں سے بلا شرکت, یہ چوتھا ٹرم ہے 5-5 سال کا ان کے پاس رہا ہے. لیکن کراچی میں آپ سینیٹیشن دیکھ لیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ دیکھ لیں, نکاسی آپ دیکھ لیں, سڑکیں دیکھ لیں, جبکہ میئر بھی اب ان کا ہے, صوبائی حکومت بھی ان کی, اختیارات بھی ان کے پاس ہے. تو میرے خیال میں یہ صرف الزام لگانے کے لیے ساری باتیں نہیں کر رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.